بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں 10واں سبق بعنوان لڑی میں پروئے ہوئے منظر۔ تو عزیز طلبہ آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ مصنف نے یہ جو عنوان رکھا ہے لڑی میں پروئے ہوئے منظر، اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ہم ایک دھاگا لیتے ہیں اور اس دھاگے میں کچھ موتی جو ہے وہ پرو دیتے ہیں، ڈال دیتے ہیں اس کے اندر۔ جیسے ایک عام سی مثال آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے گی، جیسے ہم تسبیح نکالتے ہیں، یہ نماز پڑھتے ہیں یا بزرگ لوگوں کے ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے اور اس تسبیح کے اندر ایک ڈوری ہوتی ہے، ایک دھاگا ہوتا ہے جس میں اس کے جو وہ منکے ہیں، وہ موتی ہیں، وہ پروئے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو مصنف نے یہ جو سبق ہے اس کا عنوان بھی کچھ اس طرح رکھا ہے، کیونکہ یہ ایک سفر نامہ ہے مصنف کا۔ تو مصنف نے وہ منظر جو ہے جو دیکھے ہیں ان کو ایک لڑی میں پرو دیا ہے، ان کا ایک ترتیب کے ساتھ جو ہے وہ تذکرہ کر دیا ہے۔ عزیز طلبہ مصنف جو ہے وہ کہتے ہیں کہ عجیب سڑک ہے یہ جرنیلی سڑک بھی۔ مصنف نے جو ہے اس کے اندر جرنیلی سڑک کا تذکرہ جو ہے وہ کیا ہے، کر رہے ہیں اور کہتے ہیں آپ اس پر چلیں اور شعور کی آنکھیں کھلی رکھیں۔ شعور کی آنکھیں عزیز طلبہ محاورہ ہے اور اس کا معنی ہے سمجھ بوجھ کی صلاحیت، یعنی کہ اگر آپ میں سمجھ بوجھ کی صلاحیت ہے تو جتنے اور جیسے منظر اس راہ میں آتے ہیں شاید ہی کہیں آتے ہوں۔ آپ چلتے جاتے ہیں اور ایک نہایت آباد سرزمین کی معاشرت عزیز طلبہ رہن سہن کو کہتے ہیں۔ معیشت مطلب روزگار کا جو نظام ہے اس کو معیشت کہتے ہیں، اور تاریخ آپ کے ہمراہ چلتی ہے، تاریخ بھی آپ کے ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ کہیں حیرت آپ کے قدم سے قدم ملا کر چلنے لگتی ہے۔ حیرت عزیز طلبہ کہتے ہیں حیرانی کو، اور کہیں عبرت، کہیں آپ کے ساتھ حیرت چلنے لگتی ہے، کہیں آپ حیران ہوتے ہیں، اور کہیں جو ہے وہ عبرت آپ کے قدم سے قدم ملا کر چلتی ہے۔ تو عبرت کا معنی ہے عزیز طلبہ خوف، ڈر یا سبق حاصل کرنا۔ منظر بدلتے جاتے ہیں مگر وہ لڑی نہیں بدلتی جس میں وہ سارے کے سارے منظر پروئے ہوئے ہیں، یعنی کہ وہ لڑی مصنف کہتے ہیں بالکل ویسے کے ویسی ہے جس میں وہ منظر جو ہے وہ پروئے ہوئے ہیں۔ عزیز طلبہ مصنف کہتے ہیں میں پشاور سے چلا تو بالا حصار کے نیچے ایک پتھر لگا ہوا نظر آیا۔ عزیز طلبہ یہ بالا حصار جو ہے یہ ایک قلعے کا نام ہے، اس پر بڑے حرفوں میں شاہراہ پاکستان لکھا تھا۔ شاہراہ کہتے ہیں عزیز طلبہ بڑی سڑک کو، اور کسی وزیر کا نام لکھا تھا جس نے کبھی وہ پتھر لگایا ہوگا۔ عزیز طلبہ مصنف کہتے ہیں کیسا دلچسپ اتفاق ہے، کتنی خوبصورت بات ہے۔ سڑک اور وزیر دونوں آنی جانی چیزیں ہیں، یعنی کہ سڑک اور وزیر جو ہے یہ بدلتے رہتے ہیں۔ وادی پشاور اب بھی بہت سرسبز نظر آ رہی تھی۔ جن زمینوں کو آتے جاتے لشکروں نے بار بار روندا ہوگا، یعنی کہ وہ لشکر جو علاقے فتح کرنے کے لیے نکلتے تھے تو ان نے ان زمینوں کو کئی بار جو ہے وہ تباہ و برباد کیا ہوگا، روندا ہوگا، لتاڑا ہوگا، اور اب تک ہری بھری تھیں، یعنی اب تک وہ سرسبز و شاداب نظر آ رہی تھیں۔ کبھی ریلوے لائن سڑک کے قریب آ جاتی تھی، کبھی بجلی کے بڑے بڑے کھمبے اور موٹے موٹے تار ساتھ ساتھ دوڑنے لگتے تھے۔
بستیاں آباد تھیں، عزیز طلبہ بستیاں آبادیاں اور گزر جاتی تھیں، بستیاں آتی تھیں اور گزر جاتی تھیں۔ رمضان کا مہینہ تھا، ان کے چائے خانے بند پڑے تھے۔ اس تمازت کے عالم میں، اس گرمی کے عالم میں کہیں سے اچانک دریائے کابل آ گیا۔ یہ نوشہرہ کے قریب آ جانے کی پہچان تھی۔ مصنف کہتے ہیں جب دریائے کابل آیا تو ہمیں لگا کہ ہم نوشہرہ کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ عزیز طلبہ یہ شہر اکبر نے آباد کیا تھا۔ اکبر بادشاہ جو ہے، مصنف کہتے ہیں یہ شہر جو ہے انہوں نے آباد کیا تھا۔ کبھی یہاں دریا کے دائیں کنارے پر نوشہرہ خرد اور بائیں کنارے پر نوشہرہ کلاں، خرد کہتے ہیں عزیز طلبہ چھوٹے کو اور کلاں کہتے ہیں بڑے کو۔ یہاں دریا کے دائیں کنارے پر نوشہرہ خرد اور بائیں کنارے پر نوشہرہ کلاں، یہ دو گاؤں تھے، ایک سرائے بھی تھی۔ سرائے کہتے ہیں عزیز طلبہ مسافر خانے کو، جس میں جہانگیر ٹھہرا تھا۔ ایک قلعہ بھی تھا، مگر تمام سرائیں اور قلعے گزرتے قافلوں کی گرد میں مل کر خود بھی گرد ہو جایا کرتے ہیں۔ ان کے مصنف کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قلعے بھی اور سرائیں بھی وقت کے ساتھ ساتھ مٹ جایا کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ مصنف کہتے ہیں اب ہم دریا چل رہے تھے، مطلب دریا کے کنارے کنارے چل رہے تھے۔ جہاں تک نگاہ جاتی تھی وہاں تک زمین تھی، اس کے آگے بھی زمین تھی، یعنی کہ تا حد نظر جہاں تک نظر جاتی تھی وہاں تک جو ہے وہ زمین ہی جو ہے وہ نظر آتی تھی۔ اور ان زمینوں میں عزیز طلبہ مصنف کہتے ہیں اور ان زمینوں میں وہ چھوٹا سا گاؤں لاہور آج بھی آباد تھا، جس میں سنسکرت قواعد عزیز طلبہ جو ہے وہ قاعدہ کی جمع ہے اور قاعدہ کے معنی جو ہے وہ قانون کے ہیں۔ سنسکرت قواعد مطلب سنسکرت کی جو صرف و نحو ہے کا سب سے بڑا عالم پانینی پیدا ہوا تھا۔ عزیز طلبہ یہ تھا ہمارا آج کا سبق، لڑی میں پروئے ہوئے منظر کا پیج نمبر 78 یہ ہو گیا مکمل۔ امید ہے آپ کو آج کا سبق پسند آیا ہوگا، سمجھ بھی آیا ہوگا۔ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ اگر آپ کو سبق پسند آیا ہے تو پیج کو فالو، ویڈیو کو لائک کیجئے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ مجھے دیجئے اجازت، اللہ حافظ۔